سیدھی بات یہ اللہ فرمائے اس کے بعد وہ نسل کٹا ہے، وہ ڈسکنیکٹڈ ہے، صاحب کہوں حرام زادہ ہے، حرام زادہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر نسب میں یعنی پاکیزگی ہوتی، نسب صحیح ہوتا تو کسی اور سے دکھ کرتا، مصطفیٰ سے کہاں کا دکھ ہے، حضور سے کہاں کا دکھ ہے، دکھ کرتا کسی خنزیر سے، کسی کتے سے، کسی بے ایمان سے، کسی بے حیا سے، کسی لٹیرے سے، کہ تم اس کا نام کیوں لیتے ہو؟ ان سنیوں کا گناہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ آج دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا، مرضی پورے والوں اس تاریخ کو نوٹ کرو، یہ میری آپ کی بخشش کی تاریخ کی دن کا دن ہے۔ رب کریم نے ہمیں آنکھوں سے دکھا دیا مصطفیٰ والوں کی جسمانی صحت کیسی ہو، ان کی ایمانی صحت بڑی عظیم ہوتی ہے، ایمانی صحت بڑی عزیز ہوتی ہے، بڑی عظیم ہوتی ہے۔ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ العظیم ارشاد فرماتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، خدا سے آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ اولاد دے، یا رسول اللہ کہنے کو روکنے والی کہ کہنے والی؟ اب بتانا پڑے گا آپ کو، مسجد میں بیٹھ کر خدا سے وعدہ کرو، کون سی اولاد چاہتے ہو جو یا رسول اللہ کہے، جو یا رسول اللہ کہے، بچہ پیدا ہو، آنکھ نہ ہو، کانا ناک نہ ہو، مسخ شدہ، اگر اس کے ہاتھ نہیں ہے کوڑی لنجا، who's his father, what is his father's name، مسم ابی ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے جی کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں وہ مصطفیٰ کا گستاخ ہے، حضور کا گستاخ ہے، جی گستاخ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی گستاخی کرنے والے کا نسب صحیح نہیں ہے۔ نسب صحیح نسب ان کا ہے جو سرکار سے پیار کرتے ہیں۔ یہ نجدی، ذرا وضاحت سے کہوں، اب لپٹی لگی لپٹی کیوں رکھیں؟ یہ نجدی، یہ وابی، یہ خارجی، یہ دیوبندی، یہ جتنی بھی نسلیں ہیں جو پاکستان میں گھس آئے، یہ رسول اللہ کی عظمت کے دشمن ہیں۔ بتائیے یہ اس لائق ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رشتہ کریں؟ بتاؤ، آپ ان ایسے لوگوں سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایسے لوگوں کو بھائی بنانے کے لیے تیار ہیں؟ ایسے لوگوں سے یوں کٹ جاؤ جیسے مردار لاش سے کٹتے ہو۔ کتا نہیں کٹتا لیکن بلبل تو کٹ جاتا ہے۔ یہاں بدبو آتی ہے، جو رسول اللہ کا دشمن ہو وہ مسلمانوں کا ہے ہی کچھ نہیں۔ تو پھر مجھے کہنا پڑے گا سنی بن کے جیو۔ اور بھٹی صاحبان آپ کا نام اونچا ہو گیا ہے، بھٹیوں آپ کا نام اونچا ہو گیا ہے۔ اس بیٹے پہ اللہ کرم کرے جس نے بھٹیوں کا نام اونچا کر دیا، اس کو زندہ سلامت رکھے جس نے سنیوں کا نام اونچا کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ اور عزت دے، اس کے ابا حضور کو، اس کی نسل کو، خاندان کو، جن کے بیٹے نے بلال پاک کی سنت کو تازہ کر دیا ہے۔ ابی بن کعب نے کہا تھا چھوڑ دے، نبی پاک کا نام امیہ بن خلف نے کہا تھا حضور کا نام چھوڑ دے۔ اس نے تو لفظ غلط بولے، میں تو نہیں بول سکتا۔ خدایا شکر ہے ہماری زبان وہ زبان ہے جس پر تیرے محبوب کے خلاف لفظ آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اگر آ جائے تو مسلمان کی زبان نہیں ہے، اگر حضور کے خلاف آئے تو مسلمان کی زبان نہیں ہے۔ جسٹ مین وہ کسی سکھ کی زبان ہے، وہ کسی ہندو ایک چوڑے کی زبان ہے، وہ کسی بے غیرت بدبخت کافر کی زبان ہے۔ اور اگر کسی
چشتی، صابری، نظامی، نقشبندی، قادری کی زبان ہو وہ کٹ سکتی ہے پر مصطفیٰ کے خلاف نہیں کھل سکتے. عزیزان گرامی قادر، میں اپنے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں تھوڑا سا زندگی کا رخ بدلو. صبح اٹھتے ہوئے اخبار، صبح اٹھتے ہی ٹیلی ویژن خبریں، نانا صبح اٹھتے ہی ذرا علماء اہل سنت کے پاس آ کے ان سے رسول اللہ کے پیار کا سبق پڑھا کرو. وقت نکالو، وقت نکالو. زندگی مختصر ہے، زندگی مختصر ہے. اتنا سا وقت نکال لو تاکہ آپ کو، آپ کے بھائیوں کو اور میرے بزرگوں، آپ کے بچوں کو 10-15 منٹ تو ایسے زندگی میں مل جائیں کہ یہ سامنے بیٹھ عالم سے سبق دیں. رہنا چاہتے ہو تو سنی بن کے رہو، اگر جینا چاہتے ہو تو سنی بن کے جیو، اگر بچنا چاہتے ہو تو سنی بن کے بچو. نہیں بچ سکتے مگر یا رسول اللہ کہہ کے بچ سکتے ہیں. اب جو فقیر نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ایک مجھے بات کا دکھ ہے، مرضی پورے والو عزت تو رب نے بڑی دی تھی لیکن آپ کی اکثریت نے قدر نہیں کی ہے. کیوں؟ یہ عالم ہو حاضری کا، یہ فتح مبین کا اعلان کا وقت ہے. رب نے آپ کو غیرت کی دنیا میں فتح عطا کی ہے، ایمان کی دنیا میں فتح عطا کی ہے. جب رسول اللہ کے نام پر مر مٹنے والوں کی فہرست چلے گی، صحابہ کرام میں، تابعین میں، اتباع میں، مجتہدین میں، محدثین میں، اکابر اسلام میں، قسم کھا کے کہتا ہوں اس بیٹے کا نام آئے گا، اس بیٹے کا نام آئے گا. اور اس بیٹے کا آئے گا تو مرضی پورے کا آئے گا، مرضی پورے کا آئے گا تو پورے والے کا آئے گا. اس نے تو نام زندہ کر دیا. اور جن لوگوں کو اب بھی رسول اللہ کے ذکر سے پیار نہیں آئے گا، آئے گا کب ان کو؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول. اس کی توجیحات ہیں. ایک توجیہ پہ گفتگو ہوگی کیونکہ یہ دورہ تفسیر نہیں ہے کہ تفسیری اقوال سارے ذکر کیے جائیں. وہ طلبہ سے باتیں تعلق رکھتی ہیں جو میں اپنے سنی دوستوں سے عرض کر رہا ہوں. مانا یہ لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول پاک کو پکارنا، آواز دینا ایسا نہ سمجھو جیسا تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، ایسا نہ سمجھو. اگر کوئی مجھے یہ کہے ہو محمد محفوظ الحق موسٹ ویلکم، میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت اچھا کیا. میں کہوں جناب حکم، میرا نام یہی ہے، میرا نام یہی ہے. اگر کسی بھی دوست کا نام لے کر کوئی پکارے، دکھ کرے گا، برا مانے گا، اس کا نام ہی یہ ہے، اس کا نام ہی یہ ہے. اگر فقیر کو کوئی سنی کہے، میں تو اس کی نسلوں کو دعا دیتا ہوں. آپ نے میرے ذوق کا سبحان اللہ نہیں کہا. ہاں جی، یہ پتہ چلے گا کھرا کھرا جب قبر میں جاؤ گے، جب قبر میں جاؤ گے اور نکیرین دیکھیں گے تمہارا وجہ قطع سنیوں کی ہے. پھر دیکھنا کہ کیا عزتیں ملتی ہیں.
نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے۔ فاروق اعظم کا وہ ارشاد آپ کو یاد ہے؟ ایک دن بیٹھے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک دن بیٹھے ہیں، کون؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد، امیر المومنین، اول من سمی بے امیر المومنین، سب سے پہلے دنیا میں جسے امیر المومنین کہا گیا اکثریت کے مطابق، ورنہ ایک اور بزرگ بھی ہیں ان کا نام ہے، اس الجھاؤ میں آپ کو نہیں لاتا۔ سب سے پہلے آپ کو امیر المومنین کہا گیا، کون؟ عمر۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر تو ایسا پیارا مسلمان ہے کہ جس گلی میں تو گزر جا شیطان راہ چھوڑ جاتا ہے۔ عمر جس راستے میں تو گزر جائے شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ ان الشیطان لیفر من ذلک یا عمر، اے عمر شیطان تیرے سائے سے بھاگتا ہے، تیرے سائے سے بھاگتا ہے۔ شیطان اس گلی سے نہیں گزر سکتا جس گلی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو جائے۔ اچھا اب پھر اور سن لیں، میرے آقا تشریف فرما ہے، حضور جلوہ گر ہیں، جبریل امین آ گئے، حسن اتفاق کہ جب آئے فاروق اعظم پاس بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، قربان تو نے تو یہ سنا تو مانا کہ قرآن جبریل لائے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے آتا جاتا جبریل آنکھوں سے دیکھا ہے، آتا جاتا جبریل دیکھا ہے۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، فاروق اعظم بیٹھے ہیں، جبریل امین آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، سنیے ایمان تازہ کیجئے، یا رسول اللہ عمر کو میرے سلام دے دیں، عمر کو میرے۔ جبریل امین آپ ڈائریکٹلی کہہ دیں السلام علیکم یا عمر، ڈائریکٹلی کہہ دیں، انڈائریکٹلی کیوں؟ جرت نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ پاک کے منگتوں سے بات کرنا جبریل کا کام نہیں ہے، یہ محمد عربی کا کام ہے، اس لیے ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی۔ جی عرض کی میرے آقا در انہیں یہ بھی پتا چل جائے کہ کائنات قدس سے ہمارا تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے، محمد عربی کی وجہ سے ہے، حضور کے صدقے ہے۔ قدسیوں، آسمان والوں، بشمول جبریل امین، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن اس لیے کہ تم محمد عربی میں درود و سلام پڑھتے ہو، پیار کرتے ہیں۔ چلتے بھاگتے ایک مسئلہ کہہ جاتا ہوں، بتاؤ فرشتے کون سا سلام پڑھتے میرے آقا پہ؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حضور پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، اور زبان میں کیڑے پڑے سیدنا تو کہہ دو، یہ تو نصیب نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگواروں، فرشتے بھی سلام درود شریف پڑھتے ہیں، رب کریم بھی۔ صحابہ نے تو یہ پوچھا تھا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار ہم نماز میں درود شریف آپ پر کیسے پڑھیں؟ فی الصلاۃ کا لفظ ہے، ہم نماز میں آپ پر درود شریف، عرفنا السلام علیک یا رسول اللہ فکیف نصلی علیک فی الصلاۃ، عرض کی آقا ہمیں سلام تو پڑھنا آ گیا، ذرا نماز میں درود شریف بھی بتا دیں کیسے پڑھیں۔ سلام کیسے آ گیا؟ پہلے جو پڑھ گئے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات،